بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ صدیق اکس حسن کمال فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات عزیز وقار سامعین محترم، ہمارے آقا مولا حضور قلوب شافعی اور مشہور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضور آخری نبی ہے اور آپ کا مبارک دین جو ہے وہ قیامت تک تمام ادیان سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد سارے دین جو ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں جب بھی دین کی بات آتی ہے تو فوراً ان کے ذہنوں میں ہاتھ کاٹنے کی بات آ جاتی ہے، اور لوگوں کو مارنے کی بات آ جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ ترقی سے معروم ہو جائیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے۔ مذہب جو ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پوری دنیا میں اب یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ مذہب اور ریاست جو ہے یہ اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تو ریاست ترقی نہیں کر سکے، لہذا مذہب کو ریاست سے جدا کر دیا جائے۔ اور پاکستان میں بھی یہی تقریریں کی جا رہی ہیں اور کیبلوں پر بیٹھ کر اخباروں میں لکھ کر اسی بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ مذہب جو ہے یہ رکاوٹ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے، آپ کچھ شرطیں لگاتے۔ آپ فرماتے کہ میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، لیکن تم نے ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، باریک لباس نہیں پہننا، سنا ہوا آٹا نہیں کھانا، اور حضور کی امت کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرنے۔ پھر آپ فرماتے کہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بالوں، یعنی بال جو ہیں یہ بال، اور حضور کے امت کے جسموں پر حاکم بنا کر نہیں بھیج رہا، یعنی حضور کی امت کے بالوں کو پکڑ کر تم مارو اور گھسیٹو انہیں اور پھر ان کے جسم جو ہے ان پر کوڑے برساؤ، میں تمہیں اس لیے گورنر بنا کر نہیں بھیج رہا۔ تیسری بات آپ فرماتے کہ حضور کی امت کو کبھی بھی اکٹھا بیٹھ کر فارغ نہیں رہنے دینا۔ یہ ہدایات تھیں فاروق اعظم کی اپنے گورنروں۔ اب ان میں سے کون سی چیز ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ آپ فرماتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا۔ ترکی گھوڑے پر کوئی سوار ہو جائے گا حکمران تو نیچے والوں کو تو کیڑے مکوڑے سمجھے گا، پیدل چل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی مارے جائیں گے، اور جن کے پاس سواریاں کم ہیں وہ پھر گورنر کو دیکھ کر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر تم نے
छना हुआ आटा नहीं खाना। जब गवर्नर और उम्माल हुक्मरान 50-50 लाख के लोगों को डिनर देंगे और खुद बड़े बड़े खाने खाएंगे, तो उनको क्या पता गरीब की ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। बारीक लिबास नहीं पहनेंगे, जब आला किस्म के लिबास हुक्मरान पहनेंगे तो गरीब लोग क्या करेंगे। और फरमाया हुजूर की उम्मत के लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे। और हज़रत अबू मूसा अशरी जब आपने गवर्नर बनाए, उनको ये हिदायत दी, तो बाद में हज़रत फारूक आज़म को पता चला कि उन्होंने दरबान रख लिया है और छना हुआ आटा खाना शुरू कर दिया है। बुजुर्गी अपनी जगह है, किसी बुजुर्ग को देखकर दीन नहीं बदला जा सकता। दीन का यही तो कमाल है कि दीन अफराद नहीं देखता, दीन अपना ज़ाब्ता और कानून देखता है। बस अबू मूसा अशरी वो साहबी हैं जिनका हुजूर ने कुरान सुनकर फरमाया था कि तुझे तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नगमा से कुछ हिस्सा मिला है। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर तिलावत फरमाते तो आसमान में परिंदे रुक जाते, इतनी आपकी खूबसूरत आवाज़ थी। आवाज़ जो है वो रुक जाती, दरियाओं का पानी रुक जाता, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी। तो मेरे आका और मौला ने जब इनका कुरान सुना रात के वक़्त, तो सुबह हुजूर ने फरमाया कि यार तुझे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के गले का कुछ हिस्सा मिला है, नगमा दाऊद। अर्ज़ की हुजूर आपको कैसे पता चला? तो आपने फरमाया कि जब तो रात कुरान पढ़ रहा था तो मैं तेरे पीछे खड़े होकर सुन रहा था। तो अर्ज़ की अगर मुझे पता होता ना आप मेरा कुरान सुन रहे हैं, लक़द हब्बरतु तहबीरा, तो फिर मैं उसे और बना सवा कर पेश करता जनाब के सामने। ये इतनी शानों के मालिक है। लेकिन जब हज़रत उमर को पता चला कि इन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करना छोड़ दिया, तो आपने हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा और मैं इसको गिरफ्तार करके लाओ। तो हज़रत फारूक आज़म ने अबू मूसा अशरी को गिरफ्तार करा के मदीना पाक लाए और आपने फरमाया कि ये काम करते हो। तो पानामा लीक्स वाले तो थे नहीं जो झूठ बोलते, सारा कुछ खा के फिर कहते नहीं असी कुछ नहीं किया, सारा कुछ लौट के फिर कहते असी कुछ नहीं किया। वो तो सहाबा सन, उन्होंने कहा जी गलती हो गई, बात खत्म। और मैं अगर गलती हो गई तो फिर ये लिबास उतारो, गवर्नर तो तुम नहीं रह सकते। आपने उनका गवर्नरी वाला लिबास उतरवा कर टाट का लिबास पहनाया। या तो हुक्मरान बनो, नहीं बनो तो फिर सब सजा तो लेनी पड़ेगी। बुजुर्गी अपनी जाई। सारी उम्मत में हमेशा ये कहता हूँ कि कारे पाका रा क्या ससुद मगीर गंज बाशत दर नविश्तन शेर व शीर, कि पाक लोगों की बातें अपने आप पर क्यास नहीं करनी चाहिए। ये सहाबा का जितने भी मामलात है वो हमारे लिए है। हाँ, सहाबा अगर ये ना करते, हुक्मरान न बनते और जानबूझकर ये काम न करते, तो बाद में आने वाले मुसलमान हुक्मरान फिर क्या करते? ये मत कोई समझे कि सहाबा थे। हाँ, सहाबा थे। वो हमारे मुफ्ती साहब पढ़ाते हुए बड़ी बड़ी बातें फरमाया करते थे जो आपके सामने नहीं बयान हो सकती। फरमाया सहाबा ने तो इस हद तक अपने आप को हुजूर की उम्मत के लिए पेश कर दिया। ये नहीं था कि कोई सहाबा इन बातों, सहाबा थे बस, वहाँ तसव्वुर भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए था कि बाद में हुक्मरान अगर कोई गलती करे तो क्या उस हुक्मरान को हुक्मरान होने की वजह से माफ़ कर दिया जाएगा? या बड़े ख़ानदान का आदमी हो, या बड़े ओहदे का आदमी हो, या पैसे वाला हो, या गुंडा हो, या बदमाश हो, तो क्या उसकी बदमाशी की वजह से उसको माफ़ कर दिया जाएगा? उसके पैसे की वजह से उसको माफ़ कर दिया जाएगा? यहाँ सहाबियत आड़े नहीं आई। फरमाया हुजूर की इज्जत, शरीयत का जो कानून है आप पेश हो। आपने क्यों घोड़ा रखा? तुर्की घोड़े पर आप क्यों सवार हुए? कहा जी हुआ वो। फरमाया चलो आप लिबास उतारो। टाट का लिबास पहनाकर हजरत फारूक आजम ने डंडा उनके हाथ में पकड़ाया और बैतुल माल की 400-500 बकरियां और ऊंट आगे लगाए। फरमाया जाओ जाकर इनके चराओ। जब आपने थोड़ी सी झिझक महसूस की ना, तो फारूक आजम ने तारीखी जुमला फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तो मेरे आका मौला की बरकत है, तुम गवर्नर बने हो, तुम्हारे बाप दादा यही काम किया करते थे।
اسلام ہے. اسلام پانامہ لیگ سے نہیں بننے دیتا. اسلام تو گھوڑے پر رات کو کوئی سوار ہو صبح پکڑ لیتا ہے. اسمبلیوں میں جا کر جھوٹ نہیں بول رہے تھے, نہیں جی یہ میرے دادے کا کمائی تھی تو یہ میرے پردادے کی کمائی تھی. لیکن جس قوم کے اندر غیرت نہ ہو, جس قوم کے اندر شرم نہ ہو, جس قوم کے اندر حیا نہ ہو, جس قوم کے اندر سوچ اور فکر مر جائے, اس قوم کے اندر میں لاکھوں تقریریں کرتا رہا ہوں, اس قوم نے باہر جا کر پھر یہی کہنا ہے بولے جی ساڑی تو جناب پارٹی ہے, اسی پارٹی ان کی بھی چھڑ سکتے ہیں, یعنی دین چھوڑ سکتے ہیں. میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں, حضور کا فیصلہ چھوڑ کر اگر کوئی عمر کی عدالت میں بھی چلا جائے نا, وہ منافق حضور کے فیصلے کو چھوڑ کر عمر کے فیصلہ لینے گیا تھا. گال بڑی کان کھول کے سننی, جو حضور کا فیصلہ چھوڑ کر, حضور کی شریعت چھوڑ کر عمر کا فیصلہ لینے کے لیے چلا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو بتاؤ جو حضور کے فیصلے چھوڑ کر برٹش فیصلے مانے اور حضور کے مقابلے, حضور کے دین کے مقابلے میں کفر کا قانون چلائے, وہ کون ہے؟ اور پھر اس پر فخر بھی کرے. ہاں فلا وربک لا یؤمنون حتی, یہ قرآن کی نص ہے. میرے حبیب جب آپ کا دربار چھوڑ کر, جب آپ نے فیصلہ کر دیا تھا یہودی کے حق میں, تو وہ منافق عمر کی عدالت میں کیوں گیا تھا؟ آپ کے فیصلہ نہ ماننا عمر کی عدالت میں بھی کیا تھا, اگرچہ عمر نے بھی وہی فیصلہ دینا تھا جو آپ نے دینا تھا, لیکن آپ کا فیصلہ چھوڑ کر عمر کی عدالت میں گیا کیوں؟ آپ جو موجود تھے اور آپ نے فیصلہ جو فرما جو دیا تھا, تو میرے حبیب جب آپ کے فیصلے کو مسترد کر کے عمر کی طرف چلا تھا تو اسی وقت یہ کافر ہو گیا تھا. آج پورا دین لوگ چھوڑ کر پسے پشت ڈال کر مسجدوں میں لوگ جمعہ پڑھنے اس لیے بھی آتے ہیں, مسجد میں لوگ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں, اس میں کوئی خرچ کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر لوگوں کو نمازوں کے لیے بھی کچھ خرچ کرنا پڑے تو لوگ نمازیں بھی نہ پڑھیں, ورنہ لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر ہم احسان کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم نے جا کر مسجد کا پانی استعمال کیا, امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی اور بڑے جھٹک کر سلام پھیرا اور باہر نکل آئے. یہ لوگ اسلام پر احسان سمجھتے, اور احسان نہیں سمجھتے تو پھر دین کے لیے اور کیوں کام نہیں کرتے, گھر بیٹھ کر دین کے خلاف کیوں باتیں کرتے, دین کی حمایت میں کیوں نہیں نکلتے, وہ اپنے کیبل اور اپنے وہ ٹی وی کیوں نہیں توڑ دیتے جن ٹی ویوں کے اندر بیٹھ کر حضور کے خلاف باتیں ہوئی, انہوں نے ان کو دیکھنا کیوں نہیں بند کیا؟ اگر حضور سے محبت ہوتی تو حضرت کعب بن مالک سے تو صحابی تھے, حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا, صرف حضور نے فرمایا ان سے بولنا نہیں ہے, بس اتنی بات ہے, بولنا نہیں ہے. تو 50 دن کوئی صحابی ان سے نہیں بولا. اور حضرت ابو قتادہ, ان کی بیٹی حضرت کعب بن مالک کے بیٹے کے گھر تھی اور یہ چچا زاد تھے. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پیار مجھے کعب بن مالک کہتے ہیں ابو قتادہ سے تھا, ان کا پیار مدینہ منورہ میں مجھ سے تھا. جب حضور نے منع فرمایا تو کہتے ہیں میں نے باغ کے اوپر سے جھانک کر, ابو قتادہ باغ کی گوٹی کر رہے تھے, میں نے کہا السلام علیکم, انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. پھر میں نے قسم دے کر کہا ابو قتادہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں؟ پھر آپ خاموش رہے. پھر دوسری بار میں نے قسم دی کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں, پھر آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ کہتے ہیں میں نے پھر قسم دی, ابو قتادہ میں کوئی منافق تو نہیں ہوا, میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں, تو میرے ساتھ گفتگو نہیں کرتا. فرمایا اللہ و رسول عالم, تو محبت کرتا ہے یا نہیں یہ اللہ رسول جانے, حضور نے منع کیا تیرے ساتھ بات نہیں کرنا. بیٹیاں دے رشتے بھی کیتے ہوں تو پھر ویکھنا بھی اسے باغ کوئی نہ ہوئے. ہماری تقریریں سن کر لوگ کہتے ہیں مولانا نے بھی صحیح کہا, لیکن ہماری پارٹیوں کے مسائل ہیں, ہمارے خاندان کے مسائل ہیں, ہمارے محلے داری, ان کے مسائل نہیں تھے صحابہ کے, یہ تو فرشتے اوپر سے آئے تھے, ان کے جسم و جان نہیں تھے, ان کی رشتہ داریاں نہیں تھیں. 50 دن کوئی صحابی کعب بن مالک سے نہیں بولا. کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوا دیا, فرمایا ان کی بیویوں کو کہیں کہ یہ میکے چلی جائیں. اسلام تک بندے کڑھا کے کر دے گا, خالی کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جاتی ہے. حضور کے دین سے غداری بندہ کرتا رہے اور بدماشیاں کرتا رہے, حضور کے دین کی بات ہے تو منہ دوسری طرف کر لے, کون چل سکتا ہے جی دین پر؟ اتنی سزا. کعب بن مالک نافرمانی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے, باقی سارے غزوات میں شریک ہوئے, ایک غزوے میں صرف کوتاہی ہوگی پیچھے رہ گئے. تبوک میں جا کر حضور نے پوچھا کعب نہیں آیا, کعب بن مالک نہیں آیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں آیا. بس
کہتے ہیں پورے سفر کے دوران حضور نے پھر میرا نام نہیں لیا دوبارہ. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضور واپس تشریف لائے تو میرے دل میں ہزاروں خیال آئے کہ میں حضور سے یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ. جب میں حضور کے سامنے آیا تو میں کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، بس سستی ہو گئی. حضور فرمایا اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ میری بارگاہ سے. سارے دین سے بغاوت کرنے کے بعد عاشق رسول، آج عشق رسول کا معیار کیا ہے؟ نعت خوانی کرا لے، سال کے بعد ایک محفل میلاد کرا لے، اس میں جھوم لے، سارا سال رشوت کھائے، حرام کھائے، سود کھائے اور حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرے. اور جی یہ عاشق رسول ہے، کیوں جی محفل نعت میں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں نے کہا یہ بتانا سارے غزوات میں شریک بھی ہوئے، غزوہ احد شریف کے اندر تو اتنی بڑی قربانی دی حضرت کعب بن مالک نے. جب کافروں نے حضور کو پہچان لیا، سارے کافر حضور کی طرف دوڑے تو کعب بن مالک نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ آج میری یہ غلامی اور خدمت قبول ہو جائے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یہ جنگی لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے نا، یہ کافروں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ نے پہنا ہوا ہے، یہ جنگی لباس آپ اتار کر مجھے دے دیں اور میرا لباس آپ پہن لیں. تو حضور نے اپنا لباس ان کو دے دیا، جنگی وہ خود وہ لوہے کی زرہ، تو حضور نے ان کا لباس پہن لیا. کعب بن مالک نے جب حضور کا لباس پہنا تو ایک طرف دوڑ پڑے، لوگوں نے سمجھا حضور جا رہے، سارے کے سارے کعب بن مالک کے پیچھے دوڑے. فرمایا ہم جو حاضر ہیں، ہمیں مارو نا، ہم جو حاضر ہیں ہمارے اوپر حملہ کرو. اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود جب تھوڑی سی کمی ہو گئی اور حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہ پہنچے تو حضور نے بولنا چھوڑ دیا. آج حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، صرف ایک بار کلمہ پڑھنے سے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور نظام مصطفیٰ کی بات کریں تو لوگوں کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے. فوراً کراچی جب میں گیا تو وہاں پریس کانفرنس میں ایک صحافی کہنے لگا کہ آپ نظام مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کسی کا ہاتھ کاٹ جائیں گے تو یہ تو فتنہ برپا ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے، جب دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا کوئی نہیں مرے گا تو چوری کو پاگل کا بچہ کرے گا. وہ کہنے لگا جی غلطی ہو گئی، میں یہ سوال آپ سے کیا. میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی، یہاں ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا یہود اور نصارہ نے مذہب کو سیاست سے جدا کیا، ریاست سے جدا کیا. تو بتاؤ کیا بچا مغرب کا؟ نہ ماں بچی، نہ بہن بچی، نہ پھوپھی بچی، نہ خالہ بچی، نہ دھیاں بچیاں، نہ پتر بچے، نہ اپنا آپ بچیا. شرابیں نہ پیتیاں، بدکاریاں نہ کیتیاں، ننگے اے ہو گئے. یہ ہے 100 سال انہوں نے نہیں ہویا، 1450 سال ہے. ہاں مذہب اور سیاست ایک جگہ ہے. ہاں ساسی تے 750 سال حکومت کی تھی اودے وچ اسپین وچ اندلس وچ. اس ویلے تے یورپ گند تے گوں کھاندے سن، گوڑے گوڑے انہاں دیاں گلیاں وچ جناب گند ہوندا سی. جدوں اسپین تے اندلس دیاں گلیاں جڑیاں پکیاں ہوندیاں سن. تسی آج سانو سبق سکھاندے ہو کہ یورپ نے بڑی ترقی کی، لیکن اقبال کہتا ہے سونا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب آپ نے اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، آپ 750 سال ایتھے مذہب تے سیاست ایک ہو رہے، ایتھے مذہب تے سیاست ایک ہو رہے. پاکستان بر صغیر شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. میں لاہور کراچی ڈاکٹر عبدالقدیر کو سوال کیتا، ملاقات ہوئی تو میں کیا تسی شہاب الدین غوری کا مزار کیوں بڑھایا؟ باقی کوئی مزار تسی نہیں بڑھایا. تو میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کہنے لگے تھا آپ کو پتا ہے کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد بر صغیر میں شہاب الدین غوری نے رکھی، اس لیے میں نے اس کا مزار بنایا. اس نے 45 منٹ میرے ساتھ گفتگو، میں نے اس کو تھوڑا سا نہ جھجھوڑا. اس نے محمود غزنوی کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا نہیں آپ نے محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا نہیں کیا؟ نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا نہیں محمود غزنوی کے اوپر. تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر اتنا پریشان ہے اس پاکستانی قوم سے، کہنے لگا میں نے تو سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیا، لیکن یہاں ناچنے اور بلے کھیلنے والے اور بدماش اور گنڈے ملک کے سربراہ بنتے ہیں. جو ان کا محسن ہے اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں. یہ ان کے اپنے الفاظ تھے. ان کا احسان تو میں نے، یہ نہیں تھا کہ وہ احسان جتلا رہے تھے. وہ کہنے لگے جس قوم کو کیا کرے. میں نے ان کو کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے پارٹی ختم کیوں کی؟ بڑا ترچھا سوال تھا ان پر. تو میں نے کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے ختم کیوں کی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب میں چلا نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں تھا.
تو کہنے لگے اس قوم کو آپ کیا کریں گے؟ جن قوم کی بیٹیاں ایک موبائل لینے کے لیے، یہی لفظ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کے، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں شام کے بعد اپنی عزت بیچنے کے لیے چوراہوں پر کھڑی ہوتی ہیں، صرف اپنا ایک 50,000 اور لاکھ کا موبائل لینے کے لیے جو اپنی عزتیں بیچ دیں، اس قوم کی آپ کیا تربیت کریں گے؟ جو اپنی رشوتیں لے، حرام لے اور جناب قوم کا خون چوسے، وہ کہنے لگے اس بے ضمیر اور بے حمیت قوم کی آپ کیا کریں گے؟ جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا محسن کون ہے، اور جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا ہیرو کون ہے۔ بلے بازوں کو یہاں ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنایا، اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ قوم ہے ہماری۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام لیا؟ اتنا موٹے صدر ہے جی، جس کو ہریسے پکوڑے کھانے والے، اس کو کیا پتا ہے ملک کیسے چلانا ہے؟ ملک تو عبدالقدیر چلا سکتا ہے۔ ہاں جی، جس نے ملک پاکستان کے لیے کہتا، ہم نے کہنے لگا مجھے جب میں ریٹائر ہوا تو 4,500 میری پینشن تھی۔ بس ہو یار، اس قوم کا ایک پولیس والا، ایک انسپیکٹر، ایک ڈی سی، ایک جناب وہ بڑے ایم این اے ایم پی اے اربوں روپے کھا جائیں، اور جو قوم کا ایٹم بم بنائے اس کو 4,500 روپے پینشن مل رہی ہے۔ کہنے لگا پہلے 3 مہینے جب میں نے ایٹم بم بنایا تو 3,000 روپے مجھے تنخواہ ملی۔ تو کہنے لگا 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی، 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی۔ بتاؤ، قوم کا حکمران وہ ہونا چاہیے، یہ پاناما لیکس والے ہونے چاہیے؟ بس یہی بات ہے۔ اب جب نظام مصطفیٰ کا ہم نام لے رہے ہیں نا، تو نظام مصطفیٰ کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر بھی لیتا ہے۔ اس نے بڑی خطرناک باتیں کی، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے تو آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں کیا گزری۔ میں نے کہا ہم جو آ گئے پوچھنے کے لیے نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ جس نے ایٹم بم بنانے کے بعد بھی قوم کا 1 روپیہ بھی غبن نہ کیا ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تخت پر حضور کا دین لاؤ، حضور کا دین لاؤ، اور حضور کا دین کے لیے ایسے لوگ ہی ہیں جو ایٹم بم بنا کر بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، ایٹم بم بنا کر، اور یہاں بلے مارنے والے اربوں روپے میں بنگالہ میں کھیلتے ہوں، اور اربوں روپے اور اپنی بیٹیوں کے نام خربوں روپے کروانے کے بعد کہ میرا تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، میں تو بالکل کنگال آدمی ہوں، میں تو شام کی روٹی ہوتی ہے، صبح کی ہوتی کوئی نہیں ہے، صبح کھاتا ہوں تو شام کے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ ایسے غدار اور ایسے وطن فروش اور ملت فروش لوگوں کو کیا پتا کہ پاکستان کس طرح۔ اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے بھوپال کے اندر مسلمانوں کو لوٹتے ہوئے کیسے دیکھا، پھر میں نے ایٹم بم کیوں بنایا، کہ جب جنرل نیازی سین کر رہا تھا تو اس دن میں ہالینڈ کے اندر موجود تھا، اور میں نے کہا کہ نہیں، اب یہ میری خدمات پاکستان کے لیے ہوں گی تاکہ آئندہ کوئی جنرل نیازی شکست پر سین نہ کرے۔ کہتا وہ دن مجھے ایٹم بم بنانے کے لیے مجبور کر گیا کہ آئندہ سکوت غرناطہ اور سکوت ڈھاکہ، کہنے کا سکوت غرناطہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سکوت ڈھاکہ میں نے دیکھا تھا۔ تو اس دن سے میں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ مسلمان جرنیل کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں آج شکست کھا گیا ہوں۔ یہ میں نے کہتا یہ میری زندگی کا مقصد تھا، اور میں نے قوم کے سامنے لا کر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے، اور وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی متاثر ہیں، انہوں نے جو بات کی میں ان کی بھی تعریف کر رہا ہوں، اور عشق رسول ان کا محور ہے، اور محبت رسول ان کا محور ہے۔ حضور کا نام ہی لے کر وہ جیتے ہیں، حضور کا نام ہی لے کر اٹھتے ہیں، حضور کا نام ہی لے کر وہ چلتے ہیں، وہ پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پاکستان کے اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان سنور جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے کبھی کہا مولویوں کو تخت پر لائیں، میں کہتا ہوں حضور کا دین تخت پر لائیں۔ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر گورنر کو بھی کس کے پیچھے لگا دیا جائے گا؟ بکریوں۔ جاؤ جا کر بکریاں چراؤ، تم جب گورنری کے قابل ہی نہیں۔ تو یہاں گورنر کہتا رہا حضور کی عزت کا قانون کالا ہے، اس کو کسی نے پوچھا، اور جس نے اس کو پوچھا پھر کہا دہشت گرد یہ ہے۔ حضور کا دین لاؤ، نظام مصطفیٰ اس ملک کی تقدیر بناؤ، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، برما کے مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور 20 لاکھ رات میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر بوسنیا کی لائبریریوں کے اندر 20 لاکھ کتابیں تھیں، 20 لاکھ کتابیں۔ تو سربیوں نے وہ 20 لاکھ کتابیں جلا دی مسلمانوں کو۔
تاکہ ان کے آنے والی نسلیں پڑھے بھی نہیں کہ ہم کون تھے. یہ تو ابھی کی بات ہے نا، 92-93 کی بات ہے. اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا. جرم کیا تھا؟ وہ بچیاں لباس نہیں پہنتی تھی مسلمانوں والا، کچھے پہنتی تھی، لیکن صرف ان کا جرم اتنا تھا کہ تم حضور کا کلمہ کیوں پڑھتے. تو پاکستانی جتنا مرضی ننگے ہو جائیں، پاکستانی جتنا مرضی ترقی پسند ہو جائیں، پاکستانی دوپٹے زنانیاں لا دیون، ننگیاں ہو جان، مرد ننگے ہو جان، مسیتیں بشک نہ ہو، مسیتیں بند کر دو، کلمے کا پڑھنا بند کر دو، گھر میں جو قرآن کٹ دو. لیکن ایک گل یاد رکھنا، کفر اس وقت تک تمہاری جان نہیں چھڑے گا جدوں تک تسی حضور کا کلمہ پڑھ دو. تے بہتر ہے ننگے ہو کے ذلیل ہونا ہے تے کپڑے پا کے مرداں نال مقابلہ کرو. وہ نظام مصطفیٰ جس کی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، جب تک بد دیانت، بد کردار، بد کماش، لٹیرے، ظالم، بدکار، رشوت خور، حرام خور، قوم کا مال لوٹنے والے اقتدار میں رہیں گے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. جب کوئی دیانتدار بندہ آ جائے گا اسی دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.